بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و مسائل رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ صحت و ایمان کی اچھی اور مضبوط حالت میں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ تمام احباب کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا۔ بعض اوقات سحری کے لیے اس وقت آنکھ کھلتی ہے یا ایسی حالت میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ وہ جنبی ہوتا ہے۔ جنبی کہا جاتا ہے جس پہ غسل واجب ہو گیا ہو۔ اب ایسی حالت میں، ایسی صورتحال میں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا روزہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رہ گیا ہے اور پھر اس کی قضا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرک الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہم بستری کے بعد آپ کا فجر کا وقت ہو جاتا اور آپ جو ہے وہ فجر سے پہلے روزہ رکھ لیتے، سحری فرما لیتے، اس کے بعد غسل فرما لیتے تھے۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ اگر وقت قریب ہے اور سحری کی اذان ہونے والی ہے اور حالت جنبی ہے یا اس پہ غسل واجب ہے اور سحری کا وقت قریب ہے تو پھر وہ پہلے سحری کر لے، سحری کے بعد پھر وہ غسل کر لے، کیونکہ غسل اذان کے بعد بھی کر سکتا ہے لیکن سحری اذان کے بعد نہیں کی جا سکتی، اس کا وہ وقت آخر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ جو ہے اپنی سحری کو پورا کر لے اور اس کے بعد وہ غسل کر لے۔ جس حدیث کے اندر اس حوالے سے روایت موجود ہے کہ من ادرک الفجر جنبا ولا یصم، کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ جنبی ہو تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اس حوالے سے امام منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ شروع اسلام میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ جو بھی جنبی حالت میں صبح کرتا تھا تو اس کا کوئی روزہ تصور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حوالے سے روایت بیان فرماتے تھے، جب ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا معلوم چلا تو اپنے مسئلے سے انہوں نے رجوع فرما لیا۔ مطلب یہ کہ حالت جنبی میں یا غسل واجب ہونے کی صورت میں سحری کو کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد غسل کر لیا جائے اور پھر نماز فجر ادا کر لی جائے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔